الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك ابن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت وما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت وما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. سب سے پہلے تو یہاں پر یہ بات سمجھیں کہ حدثنا کے الفاظ بار بار آتے ہیں. یہ حدثنا کیا چیز ہے؟ کہیں پر آتا ہے اخبرنا، کہیں پر آتا ہے حدثنا. حدثنا کے مطلب ہوتے ہیں عربی میں ہم سے بیان کیا. حدث یحدث تحدیث، بیان کرنا، کہ ہم سے بیان کیا. تو یہ راوی اپنے سے پہلے روایت کرنے والے کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کس سے سنا، ہم نے فلاں سے سنا، اور انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے کس سے سنا تو کہا انہوں نے فلاں سے سنا. اس طرح یہ سند ہوتی، سند. اور سند جو ہوتی ہے یہ بہت زیادہ معتمد ہوتی ہے. اس سے روایت کا اعتماد بڑھ جاتا ہے. جتنی کم اسناد ہوتی ہیں، جتنے کم اشخاص ہوتے ہیں درمیان میں، اتنی روایت کو زیادہ معتبر مانا جاتا ہے. بہت سارے افراد چھٹ گئے، جماعت میں چلے گئے. اچھا، اصل میں ایک دن تو میں گیا تھا دعا میں، دوسرے 2 دن جو گیپ تھا تو کچھ بندے جو تراویح پڑھا رہے تھے، نئے بچے ہیں، وہ آخر پڑھائی کا ان کا دور نہیں ہوا لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو وہ کچے پڑھ رہے تھے، تو وہاں جانا پڑا تاکہ لوگوں کا قرآن پورا ہو جائے، اس لیے میں گیا تھا. ویسے گیپ پڑھنا بھی اچھا ہے. اہل عرب کہتے ہیں زر غبن تزدد حبن، کہ گیپ سے ملاقات کیا کرو، محبت بڑھتی ہے. روزانہ ملاقات ہوگی تو قدردانی گھٹ جاتی ہے. روز دسترخوان پر کھچڑا آوے، حلیم آوے تو اس کی ویلیو گھٹ جاتی ہے. 1-2 دن گیپ ہو جاوے تو تیسرے دن پوچھ لیتے کیا ہوا، حلیم دکھتا نہیں ہے دسترخوان پر، ہے نا. تو یہ گیپ پڑھنا چاہیے، اچھی چیز ہے. بہرحال اب انشاءاللہ ایک گیپ اور پڑے گا سوموار کا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ریگولر رہیں گے. دعا ہے وہاں پر جہاں میں گیا تھا، وہیں پر دعا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر ریگولر رہیں گے رمضان کے 10 دن. تو یہ حدثنا موسیٰ، ابو موسیٰ محمد بن المثنى، یہ کہتے ہیں ابو موسیٰ محمد بن مثنى ہم سے بیان کیا. حدثنا محمد بن جعفر، یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا محمد ابن جعفر نے. اور وہ محمد ابن جعفر سے کس نے بیان کیا؟ شعبہ ابن سماک نے. اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا جابر ابن سمرہ سے، یہ صحابی ہیں. سمعت جابر ابن سمرہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ دہن تھے، یعنی اعتدال کے ساتھ آپ کا جو دہن مبارک تھا، آپ کا جو منہ مبارک تھا، یہ اعتدال کے ساتھ بڑا تھا. اب اتنا بڑا نہیں تھا کہ جتنا اکھا برگر کوئی کھا جاتا ہے. مطلب بڑے کا مطلب آپ سمجھیے کہ بڑا بھی اعتدال کے ساتھ. اور عرب کے اندر منہ کے بڑے ہونے کو ایک مستقل خوبصورتی مانا جاتا ہے. اور قطع نظر اس سے کہ اہل عرب میں اس کو مانا جاتا ہو کہ نہ مانا جاتا ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دہن مبارک تھا اتنا خوبصورت تھا کہ وہ عرب کا ہو یا عجم کا، جو دیکھ لیتا تھا وہ گرویدہ ہو جاتا تھا. آپ کے چہرے انور پر نظر پڑتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے غصے میں چلے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کیسے ہی تیور لے کر پہنچے تھے، لیکن آپ کے چہرے انور پر نظر پڑی، گرویدہ ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ضلیع الفم، کشادہ دہن تھے، اور اشکل العینی. اب یہ اشکل عینی، یہ راوی خود کہتے ہیں کہ میں نے ان سے، سماک یہ کہتے ہیں کہ قلت لی سماکن، شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے سماک سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو
3 وصف بیان کیے، تو اس میں تینوں وصفوں میں پہلا وصف یہ تھا ذلیع الفم، آپ کشادہ دہن تھے. تو اس کا معنی کیا؟ عربی کے اندر ہی پوچھ رہے ہیں کہ پھر اس کی تفسیر، تو کہا عظیم الفم، عظیم کے معنی ہوتے بڑے. پھر کہا کہ اشکل العینین، اشکل العینی، کہ آپ کی آنکھ مبارک اشکل تھی. اس کا کیا مطلب؟ تو کہا طویل شق العین. اب یہاں پر اس روایت کے معنی میں اور لغت یعنی ڈکشنری جو کہتی ہے، اس ڈکشنری کے معنی میں تھوڑا سا فرق آتا ہے. اس کے جو بیان کرنے والے ہیں، اس کی جو وضاحت کرنے والے ہیں، اس کی جو تشریح کرنے والے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اشکل العینی کا معنی انہوں نے طویل شق العین بیان کیا ہے، یعنی آپ کے آنکھ کا جو دائرہ تھا یہ بڑا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک بڑی تھیں، اور یہ ایک مستقل خوبصورتی ہوتی ہے جو میں نے پیچھے بیان کیا تھا. لیکن یہاں پر اس لفظ کے معنی کے اندر یہ تفسیر بیان کرنا طویل شق العین یہ درست نہیں، بلکہ اشکل کے معنی ہوتے ہیں آنکھ کی سفیدی میں سفید ڈوروں کا ہونا. آنکھ کی سفیدی میں سرخ، سفید نہیں، سرخ ڈوروں کا ہونا. اب یہ سرخ ڈورے جو نظر آتے ہیں نا، یہ ایک مستقل خوبصورتی ہوتی ہے آنکھوں کی. تو یہ ہے اصل. فرماتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ منحوس العقیبی. منحوس ایک تو اردو کے اندر ہم کہتے ہیں منحوس انسان ہے، جس کو عام زبان میں اگر میں منحوس کا ترجمہ کروں تو پنوتی. یہ بہت پنوتی ہے، یہ آتا ہے نا کچھ نہ کچھ عمدہ ہی ہوتا ہے. یہ وہ لفظ نہیں ہے، اور حالانکہ وہ منحوس بھی عربی سے ہی لیا گیا ہے، وہ ہا سے، بڑی ہا، منحوس نحاسہ سے، اس کے معنی الگ ہوتے. اور یہاں پر نحاسہ، نحاسہ سے منحوس، چھوٹی ہا. تو منحوس کا کیا ترجمہ؟ منحوس کا ترجمہ کیا ہے؟ منحوس العقیبی. عقیب کا معنی ہوتا ہے ایڑی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منحوس العقیب تھے. تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں قلیل لحم العقیبی، آپ کی ایڑیوں میں گوشت ہلکا تھا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کے جو قدم مبارک تھے، قدم مبارک پتلے تھے، جو ایک مستقل خوبصورتی ہوتی ہے. کسی کو بڑی چپل لگتی ہے تو کہ پھاپڑے جیسے پیر ہے اس کے، تو کوئی چپل کا سائز ہی نہیں ملتا ہے. اتنے بڑے بڑے جوتے اس کو لگتے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں. اور کسی کا پیر اگر چھوٹی سائز کا ہو تو کہیں اسٹینڈرڈ سائز ہے، کہیں بھی کوئی بھی دکان میں چلے جاؤ اس کے سائز میں جوتے مل ہی جاتے، چپل ایک سے ایک ملتی ہے. لیکن بڑے پیر ہوتے ہو 10 نمبر 11 نمبر 12 نمبر، دکان والے وہ نمبر رکھتے کنٹالتے ہیں کہ بہت گھوم پھر کے کوئی ایک آدھ گراہک آتا ہے، اور جب تک وہ آتا ہے تو وہ چپل پرانی ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی مبارک کا ذکر ہے. آگے فرماتے حدثنا حناد بن سری حدثنا ابثر بن القاسم عن اشعث يعني ابن سوار عن ابي اسحاق عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إذ حيان وعليه حلة حمراء فجعلت انظر اليه والى القمر فله عندي احسن من القمر. یہ بھی حضرت جابر بن سمرہ ہی کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسی رات میں جو چاندنی رات تھی اور ایک دم کھلا ہوا موسم تھا، اور اس کھلے ہوئے موسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ کے اوپر سرخ چادر تھی. یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہے، واقعی سرخ چادر اوڑھی ہو، یا پھر جیسے پیچھے بیان کیا تھا کہ وہ سفید چادر میں لال ڈوریاں تھیں. تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، کوئی بعد نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ میں بہت حیران ہو گیا. میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی چہرے انور کو دیکھتا. دیکھتا رہا. مجھے پریشان ہو جانے کے بعد یہ فیصلہ کرنا بہت ضروری ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں زیادہ جاذبیت ہے اور زیادہ ملاحت ہے، زیادہ چمک ہے بنسبت 14ویں کے رات کے چاند کے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تھا. فرماتے ہیں حدثنا سفیان بن وقیع حدثنا حمید بن عبد الرحمن الرؤاسی
عن زهير عن ابي اسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب اكان وجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان سے ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چمکتا تھا تو کیا تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ کہا نہیں، مثل القمر، چاند کی طرح چمکتا تھا. کیونکہ چاند کی چاندنی سے بہت سے لوگوں نے تشبیہ دی ہے اور اس کی تشبیہ ہر جگہ مانی جاتی ہے، اور چاند کی خوبصورتی یوں بھی بہت زیادہ مثل مشہور ہے. اس کے برعکس تلوار کی چمک میں فتنہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو ایسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اس لیے انہوں نے کہا نہیں، تلوار جیسے نہیں چمکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں جو چمک تھی وہ تلوار جیسی نہیں تھی بلکہ کیسی تھی؟ چاند کی طرح چمکتی. حدثنا ابو داود المصاحفی سلیمان بن سلم حدثنا النضر ابن شمیل عن صالح ابن ابی الاخضر عن ابن شهاب عن ابی سلمة عن ابی ہریرہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض کانما سیغ من فضة رجل الشعر. یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دو وصف کو بیان کیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بڑا چمکدار تھا، بڑا روشن تھا، آپ بڑے گورے چٹے تھے. کأنما سیغ من فضة، گویا کہ چاندی کا کلر ہو. چاندی رکھے رکھے کالی پڑتی ہے، لیکن چاندی جو بالکل نئی بن کر آئی ہو، اس کا آپ نے اگر کوئی زیور دیکھا ہو یا چاندی کے جو بسکٹ آتے ہیں وہ دیکھے ہوں تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ چاندی کی شفافیت یہ بہت زیادہ عمدہ ہوتی ہے. اسی لیے جنت میں جو آبخورے دیے جائیں گے شراب پینے کے لیے، ان آبخوروں کا بھی جو وصف بیان کیا قرآن نے، قواریر من فضة قدروها تقدیرا، کہ وہ آبخورے دیکھو جس چیز کی اصل میں جس کو چاہت ہوتی ہے نا اس کو بھر کر مانگتا ہے، وہ نیاز بٹتی ہے دیگ میں بانٹنا ہی ہے، لیکن جب تک اس کے دو کٹورے ایک میں نہیں انڈیل لے گا نا وہاں تک اس کو تسلی نہیں ہوگی. اس سے نیاز حلال ہے اس کا مسئلہ مت نکال لینا، میں صرف مثال دے کے سمجھا رہا ہوں کہ چاہت جس کی ہوتی ہے نا وہ انسان اس کو پیالہ بھر کے مانگتا ہے. اور دوسری بات، اگر آپ کو چائے کا نشہ ہے تو چائے کی نفاست ہوتی ہے. میرے استاد حضرت مولانا افتخار صاحب سمستی پوری دامت برکاتہم، بہت نازک مزاج، اتنے نازک مزاج، ان کی میں چائے بنایا کرتا تھا طالب علمی کے زمانے میں. ہم کو جلالین پڑھاتے تھے تو دوپہر کا پہلا گھنٹہ ان کا، تو ظہر پڑھ کر میں ان کے روم میں جاتا تھا، ان کی چائے بناتا تھا. اب آپ چائے کا دیکھو، آپ کہیں گے کہ یہ بسم اللہ پھر کاہے کے لیے کھلی، آپ نے نہیں کھول لیا. چائے وہ چائے نہیں، چائے کا انداز دیکھو. پانی گرماؤ پہلے، اس کے بعد بہت مناسب شکر ڈال دو، اب اس کو واپس اوٹاؤ، ابال آنے دو. پھر اس کے بعد چائے پتی کا ایک مقدار تھی، اتنی مقدار ڈال کے گیس بند کر دو اور اس کے اوپر ڈھکن ڈال دو. اب اس کو 2 سے 3 منٹ رہنے دو، یہ بن گئی چائے. لیکن اب جو چائے کا پینے کا ان کا انداز ہے اور جو برتن کا انداز ہے وہ سمجھیے، برتن کو دھونے کے بعد گیلے برتن میں چائے بھر دی، وہ آپ کو 1 سیکنڈ میں کہہ دیں گے کہ چائے میں فرق آ گیا. یہ نازک مزاجی، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب وہ برتن کو کیا کرنے کا، وہ گیس پہ پہلے برتن کے پانی کو سکھائیے، آپ پلیٹ بھی کپ بھی دونوں کو سکھائیے، اب اس میں چائے ڈالیے اور پیش کیجئے. اور پھر وہ پیتے تھے لبریز، لبدوز، لبسوز ہر روز. تو چائے کا ایک معیار ہوتا ہے، اور جو لوگ چائے کے عادی ہوتے ہیں تو اب یہ ہمارا جو معیار ہے نا، دیکھا نہیں اتنے ہاتھ ڈبا کے دھوتے ہیں برتن، کوئی نفاست نہیں ہے، غلاظت ہے وہاں پر چائے میں.
سمجھیے بات کو، بات یہاں پر جو ہے نفاست کی ہے. تو چائے کا جو انداز ہوتا ہے، تو یہ بات کہاں سے ہماری نکل گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو جو چاندی سے جو تشبیہ دی ہے، تو جنت میں جو آبخورے ملیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قواریر من فضۃ، کانچ کے پیالے ہوں گے، چاندی کے ڈھلے ہوئے ہوں گے. یعنی چاندی ہوگی ایسی جس میں آر پار دکھائی دے گا کانچ کی طرح. اور قدروها تقدیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اندازے کے مطابق ایک معیار پر ان پیالوں کو بنایا گیا ہوگا کہ جنتی جب وہ پیالہ شراب کا پی لے گا تو ایسا سیراب ہو جائے گا کہ پھر اس کو کوئی چیز کی خواہش نہیں ہوگی. پھر اس کا مطلب ہے نہیں کہ جنت میں نعمتیں کم ہیں، ہول سیل ہے، ہول سیل، کمی نہیں ہے جنت میں، انتہائی، کوئی اس کی انتہائی نہیں ہے. اتنی نعمتیں ملیں گی آپ کو، اتنی شراب ملے گی. انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى. پانی ایسا ہوگا جس میں کبھی بدبو نہیں آئے گی. ہماری ٹاکی میں اگر 1 مہینہ پانی رہ جائے، جماعت میں چلا گیا ہو بندہ، عورت کو ساورے چھوڑ دیا ہو، 40 دن ٹاکی میں پانی رہ گیا، آنے کے بعد دھلانا پڑے گا کاریگر لا کر، بدبو کر جاتا ہے پانی. یہ دنیا بھی پانی. جنت کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہار من ماء غیر آسن، کبھی بدبو نہیں ہوگی. وانہار من لبن لم يتغیر طعمه، ہمارے یہاں دودھ کو رکھ دو، ذرا فریج میں رکھنے میں نہیں آئے، گرمی میں پھٹ جائے گا. وہاں پر کبھی تغیر نہیں ہوگا، دودھ کے اندر بہتی رہیں گی اس کی نہریں. وانہار من خمر لذۃ للشاربین، ایسے شراب ہوں گے، ایسی شراب کی نہریں ہوں گی، لذۃ للشاربین، پینے والوں کے لیے لذت آور ہوگی. لذت آور، بیوڑا نہیں کرے گی، نشہ نہیں آئے گا اس کے اندر، لذت آئے گی. اور یہ لذت ایسی ہوگی کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. لذۃ للشاربین، پینے والا ہی جانے گا کہ کیا ٹیسٹ ہے. ایسے کوئی کہہ دے کہ کیسی لگی ذرا چکھ کے بتا تو پھر میں بھی ایک پیالہ پی لوں، نہیں، پی اور چکھ اور بتا کیسے لگی. میں کہہ ہی نہیں سکتا کیا ٹیسٹ تھا اس کا، تو ایسی بریانی بنائی لی کوئی دن میں نے کھائی نہیں. وانہار من عسل مصفى، اور شہد ہوگا صاف شفاف شہد، کانچ کی طرح بالکل، ایسے شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی. تو یہ جنت کا حال ہے. اور وہاں کے پیالوں کی تشبیہ بھی چاندی سے دی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلر کو بھی اور رنگ کو بھی جو صحابہ نے بیان کیا، تو اس کو بھی جو تشبیہ دی وہ کس سے دی؟ چاندی سے. اور فرمایا ورجل الشعری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھوڑے ہلکے ہلکے گھنگری والی تھے، کرلی تھے. آگے فرماتے ہیں یہ، چلیے اب کل پڑھیں گے انشاءاللہ، بہت زیادہ وضاحت ہو جائے گی، زیادہ دیر ہوگی تو پھر اکتاہٹ کا سبب ہوگا. ویسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، اکتاہٹ کا تو سبب نہیں ہوگا، لیکن دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آئندہ کل. سبحان اللہ بحمدہ.